بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 4۔ کہ آخری حصے میں کل ایک بات تھی کہ اللہ سبحانہ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لوح محفوظ میں ثابت کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ قرآن پاک ترجمان رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی ترجمانی انبیاء کرام کرتے ہیں، چاہے توحید ذاتی ہو یا توحید صفاتی ہو۔ توحید ذاتی مع صفاتی یہ شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور توحید صفاتی دیگر انبیاء کرام کی۔ کلام الہی سب ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ نے نازل کر کے اس کلام کو، اس اپنے کلام کو صبح قیامت تک رکھ کر کے کیا ذہن دیا ہے۔ سورہ زخرف میں پارہ نمبر 25 میں آپ ہی اور ہم سب نے ایک درس میں سنا تھا کہ انہ لذکر لک ولقومک، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کی شان اور آپ کے غلاموں کی شان ہمیشہ میں چاہتا ہوں۔ بے شک یہ آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے ذکر ہے۔ تو بڑا اچھا جملہ نکلا، قرآن ترجمان رسالت کا نام ہے۔ قرآن ترجمان رسالت کا نام ہے، رسالت ترجمان توحید کا نام ہے ہی نہیں۔ پیغامبر کس کے ہوتے؟ خدا کے۔ خیر، تو ایک سوال ہوا تھا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے کیوں رکھا؟ تو آج اس کیوں کو 2020 کے آخری درس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 2020 خراب گزرا، کیونکہ ایک سانس بھی ہم کو اللہ نے لینے کا موقع دیا تو وہ ہمارے لیے عظیم پل ہے، عظیم نعمت ہے۔ لیکن جو لوگ 2020 میں اپنوں کو بلا اور وبا کی وجہ سے کھوئے ہیں، ہم ان کے لیے غمگین ہیں۔ ایمان والے ہیں تو اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے اور شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ لیکن جن لوگوں نے، خصوصاً ڈاکٹروں نے، اپنے پیشے پر ظلم کیا ہے، یہی ایک دم صحیح جملہ ہے، اپنے پیشے پر ظلم کیا ہے، جسے مسیح، جسے کیا کیا داتا، کیا کیا نہیں لوگ سمجھتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بہت غلط کیا۔ اگر زندہ ہیں تو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ کو 2020 کا پورا خلاصہ آج کر دوں، تاکہ ہیپی نیو ایئرس کا عنوان میں ایک سوالیہ نشان میں اپنی امت کے حوالے سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے۔ اصل کیا ہے، ہمارے علماء میں نوجوانوں کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آٹو چلانے والے اگر ناچ رہے ہیں اور وہ نوجوان نہیں ہے تو کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ ان نوجوان کو بول کر اور غلط کرتے ہیں۔
ہر مسلمان بھائی بہن عورت بچے بوڑھے سب کو یہ میسج ہے کہ ہیپی نیو ایئرس نہ بولنا ہے آپ کو نہ منانا ہے آپ کو. جواب مل گیا. نہ بولنا ہے آپ کو نہ منانا ہے آپ کو. آپ کا ہر لمحہ ہیپی ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے, درود پڑھیں گے, سلام پڑھیں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, عزت و وقار سے رہیں گے, شان سے رہیں گے, ہر لمحہ ہیپی ہوگا. ایک بات. دوسری سب سے اہم بات ہیپی نیو ایئرس نہ بولنے اور نہ ماننے اور نہ کرنے کے حوالے سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ایجاد ہے ہی نہیں. دیکھیے ریلیٹڈ آف اسلام کر کے میں نے کہا کہ نیو ایئرس کیوں کہہ رہے ہو؟ ہیپی ڈے, ہیپی لمحہ, ہیپی آل ان آل ڈے آپ کا ہوگا, لیکن کب؟ جب آپ پلرس آف اسلام کو فالو کریں گے, شریعت کو فالو کریں گے. اور شریعت کے خلاف کریں گے تو آپ کعبہ کے اندر بھی کریں گے تو غلط کریں گے, اس میں سال کی کوئی قید ہی نہیں. ہاں, اور یہ ایجاد ہے. میں نے جمعہ میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ حقیقی وارث عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ہی ہیں. آپ کو یاد ہے جب حضور ہجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو مدینہ کے لوگ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے؟ تو ہم موسیٰ اور ہم کو کیا ہے نجات ملی ہے فرعون سے. تو حضور نے ایک جملہ کہا تھا کہ نہیں, ایک موسیٰ کے قریب تو زیادہ ہم ہیں, موسیٰ سے زیادہ حق تو ہم رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم کو ماننا چاہیے, موسیٰ حق پر ہیں, لیکن تم لوگ مطلب نفسانی اعتبار سے یوز کر رہے ہو ان کو. خیر, ایک روزہ اور اس میں ایڈ کر لو, عاشورہ کا یہی پہلو تھا, سمجھ رہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ سب زیادہ دھیان دیتے ہیں کرسمس پر, ہیپی نیو ایئرس, یہ سب جو چونکہ عیسوی ہی ہے نا, یہ 2020 جو ہے عیسوی ہی ہے تو عیسیٰ ہی کی طرف منسوب ہے, اس لیے یہ ان کی ایجادات ہو سکتی ہے, ہماری ایجادت نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, حق ہے, نبی ہیں, روح اللہ ہے, کلمت اللہ ہے. ہم سن آف گاڈ کا عقیدہ نہیں رکھتے. لہٰذا ان سے ریلیٹڈ جو لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ان کی ایجادات ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن ہمارے نوجوان کو, ہمارے لوگوں کو, مسلمانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں آج خصوصاً درس جیلانی کے حوالے سے. اور 2020 کا کوئی بھی درس اگر پورے سال کا آپ کو پسند آیا ہو تو یہی کہوں گا کہ آج اس کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ حق یہ ہے کہ آپ اپنوں کو یاد کرو, کیا کھویا آپ نے اور کیا پایا آپ نے, اور کھونے کا بیس کیا تھا اور پانے کا بیس کیا تھا. کل ایک جملہ منہ سے نکل گیا, میں کسی کی رہبری کر رہا تھا, میں نے کہا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا کرو, کیونکہ پڑھ کر اگر سو گے تو قبر میں بھی اٹھو گے نا تو نور بن کر آئے گا وہ, اور نماز نہیں پڑھو گے اور سو کر قبر میں اگر اٹھو گے تو کیا حال ہوگا. ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے تو پاک صاف رہیں گے, اور موت بھی اگر آ گئی اس نیند میں نہ اٹھ سکے اور قبر ہی میں نیند کھلی تو الحمدللہ جمال یار بھی کہے گا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر کے آئے ہو, الحمدللہ. اس لیے ہمیشہ علماء اور ہمیشہ تربیت کرنے والے, ہدایت کرنے والے آپ لوگوں کی گائیڈ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن بڑے دل اور درد کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. آج کی عظیم رات, بڑا خوبصورت پیغام دے رہا ہوں, عظیم رات 1000 درود پاک پڑھ کر کے سونا. اور یہ مجھے کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا, کوئی جماعت والا بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بدعت ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو نبی پر درود سلام خوب پڑھا کرو, اس میں کوئی قید نہیں ہے. لیکن جب برائیاں سامنے ہو تو اس کی تردید کے لیے اگر پڑھیں گے تو اس پر تو مزید خوبیاں اللہ پاک دے گا آپ کو. آج اس لیے 4 مینار نہیں بنائے گئے ہیں یا اس لیے مطلب یہ کہ وہ تفریح گاہ ہے, نہیں. آثار قدیمہ کو اگر صحیح بھی یوز کرنا چاہتے ہو تو درود کی محفل قائم کرو, سلام کی محفل قائم کرو, نماز کا اہتمام کرو, کثرت نوافل کرو, تب جا کر کے آپ کا الحمدللہ یہ ایئرس بھی آپ کے لیے مفید ہوگا اور آنے والے لمحے پچھلے لمحے سے بہتر ہوں گے. ہاں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ سال کو ہیپی کہنا غلط ہے. اس کو میں اسلامی تصور میں دے رہا ہوں کہ ہمارا مذہب کیا سکھاتا؟ سلام کرنے سکھاتا. لیکن آپ غیروں کی تعلیم میں, لارڈ مکالے کی تعلیم کو آپ دیکھیے کہ اگر صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یقین نہیں کہ گڈ آفٹر نون ہو سکتا ہے، یا پھر گڈ آفٹر نون کے بعد اگر آپ کہیں تو گڈ ایوننگ ہو سکتا ہے، یا پھر گڈ نائٹ ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوائڈ. لیکن ہمارا اسلام سکھاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی جانب سے رحمت ہو آپ پر، برکت ہو آپ پر. اس میں قید نہیں ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، ہمیشہ ہو آپ پر. کیا کہنا ہے، ہمیشہ ہو آپ. کیا خوبصورت دیکھ رہے ہیں آپ. اور اسی لیے اس میں ایک علمی نقطہ بتاؤں، السلام علیکم یہ مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے. جملہ اسمیہ یعنی نان سینٹینس ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یعنی جیسے زید نے مارا، یہ ورب ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ مار رہا ہے، اس میں کنٹینیوٹی نہیں، ورب میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. لیکن جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا. اور السلام علیکم ہے، یہ میں نے آپ کو سلام کہا یہ نہیں ہے، سلام ہو. ہاں یہ چونکہ اہل علم بھی سن رہے ہیں، تو السلام علیکم رحمت اللہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہو، ہمیشہ رحمت ہو اور ہمیشہ برکت ہو. اس سے بڑا جملہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی کو آپ مبارکبادی بھی دینا چاہتے ہو نا، صلاح یہی دو آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے سال کی دے رہے ہو، ارے ہیپی نیو ایئر کا مطلب پورا نیا سال مبارک ہو. ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے، ایک رات گزارنا مشکل ہو رہی، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہیپی نیو ایئر کی جگہ میں آپ بولو، لکھ کر کے بھی آپ دو، آپ کو اجازت ہے. یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے. ہیپی نیو ایئر سے نہ بولنا ہے آپ کو، نہ ماننا ہے آپ کو، اور نہ ہی لکھنا ہے آپ کو، اور نہ مسئلہ پوچھنا ہے آپ کو. یہ بھی دھیان رکھیے گا، مسئلہ بھی نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ آپ مذہب اسلام کو مانتے ہو. اسلام نے آپ کو سکھایا ہے کہ کسی کو مبارکبادی بھی دو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے کہہ کر. ایک اور بات دیکھیں، اب مجھے بہت درجہ تکلیف ہوتی ہے شادی کے موقعوں سے، جب اہل علم جو ہے اس جوڑے کو کہتے ہیں بارک اللہ. سوال یہ ہے کہ اللہ کی برکت کی دعا تو آپ کر رہے ہو، لیکن نوشا کو تلقین کر رہے ہو کہ آپ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا. آپ دلہن کو تلقین کر رہے ہو کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا. کیسے دعا قبول کرے گا اللہ؟ جو آپ پر فرض کیا ہے اس کو ترک کر کے سنت کو، اس سے ریلیٹڈ چیز کو قبول کیسے کرے گا؟ نکاح سنت ہے، نماز فرض ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے جماعت والوں کا ایک ریمارک بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں، عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں. نہیں، ہم پیچھے نہیں ہیں، ہماری کرنسی بڑی اعلیٰ ہے، ہم ایک پڑھتے ہیں، تمہارے ہر ایک پر بھاری ہے، یہ بھی دھیان رکھنا. ہاں لیکن ہم اپنے تمام نوجوانوں کو، تمام جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، آج کی رات خاص طور سے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے وقف کرو، آپ درود کے لیے وقف کرو، آپ نوافل کی کثرت کے لیے وقف کرو آپ. اور یہ یاد رکھنا کہ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہے. رائٹ کاندھے پر نیکی لکھنے والے ہیں اور لیفٹ کاندھے پر بدی لکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا بدی لکھنے والے فرشتے کو بھی اللہ نے کیوں رکھا؟ کرنے والے ہو تم نا. انبیاء کرام معصوم ہیں، اولیاء اللہ سے سوچ نہیں سکتے، تو پھر کس کے لیے ہے؟ کیا سوچتے ہو آپ کہ اللہ صرف غفار ہے؟ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. تکلیف بہت ہوگی آپ کو. کافروں کو تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تو یہیں پریکٹس کر رہے ہیں آگ میں جل کر کے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ غلطی کرو گے بہت تکلیف ہوگی. تو 2020 تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو کھویا اعلان کرتا ہوں کہ یہ عام الحزن تھا ہمارے لیے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مخلصین، بڑے بڑے جید علماء، خصوصاً میں ٹوٹ گیا اس وقت جب مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجیب اشرف صاحب کا انتقال ہوا. ہمارے استاذ مفتی معراج القادری صاحب مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ، ان کا انتقال ہوا. اسی طرح ہمارے پاکستان کے عالم دین خادم حسین صاحب رضوی، اتنے مخلص سب بڑے بڑے جید علماء کا انتقال ہوا. حیدرآباد میں بھی ایسے کئی مخلصین تھے جن کا انتقال ہوا. تو ہمارا دل غم زدہ ہے، حزین ہو، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. لیکن رننگ آف لائف جو سیکنڈ طور پر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو عیاشی میں، اس کو ظاہری خوشیوں میں اور ایک دوسرے کے ٹائم پاس اور چیٹنگ میں نہیں گزار دینا. ایک سانس جو آپ کی جاتی ہے وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتی.
ایک سانس جو آپ کو لیتے ہیں وہ کبھی پھر نہیں لے سکیں گے. ایک ایک سانس کی آپ قدر کرو, نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کیا سوچتے ہو کہ قبر کے عذاب کو ہم نہیں دیکھتے ہیں تو آپ مطمئن ہو کہ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ نہیں کر پاؤ گے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دینے والے عمر ابن خطاب کو آپ غور کریں, صحابی رسول خلیفہ دوم, کنکری لیتے تھے چھوٹی چھوٹی اور کہتے تھے اللہ مجھے یہ بنا دے. بتائیے جس نبی نے, جس خدا نے کہا میں راضی ہوں اس جماعت سے, جس نبی نے کہا کہ تم سے تو شیطان بھاگتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بنا دے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھ سے تو حساب لے گا, اس سے حساب نہیں لے گا. تو آپ اسے مطلب ایک کتابی باتیں نہ سمجھو اس کو. خوف نے دیکھیے غیظ المنافقین شان ان کی. شیطان جو نفس امارہ کا مؤثر ہے, وہ ظاہری طور نفس امارہ پر تحریک کرتا ہے, وہ چپک جاتا تھا, حاوی نہیں تھا ان کی ذات پر, پھر بھی اتنا خوف. تو آپ کے پاس کیا ہے نوجوانوں؟ ہیپی نیو ایئر سے ہے آپ کے پاس صرف نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے محرم ہے, نہیں, کیلنڈر کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محرم ہے, لیکن ہمارا ہر لمحہ اسلامی ہے, ہمارا ہر لمحہ توحیدی ہے. ہم سنڈے کو بھی ہم پیدا ہوتے ہیں تو الحمدللہ اذان دیتے ہیں بچوں کو, پیر کو بھی ہوتے ہیں تو اذان دیتے ہیں, منگل کو ہوتے ہیں اذان دیتے ہیں. ہم اپنے عمل سے دن کو ہم بابرکت کر دیتے ہیں. بابرکت دن کی وجہ سے ہم بابرکت نہیں ہوں گے, کیونکہ خیر امت ہمیں کہا ہے اسلام نے, خیر امت ہمیں کہا ہے قرآن نے. اسی لیے آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت نہیں کیے تھے, مکہ تھا. ہجرت کرنے کے بعد مدینہ نہیں تھا, وہ یثرب تھا. اور یثرب کا مطلب جانتے ہیں؟ جہاں خوب لڑائی ہو, خون ریزیاں ہو. بتائیے, سارا با اس کا ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو جہاں خوب مطلب آفتیں بلائیں مار پیٹ کاٹ کٹ ہوتا ہو. قدم مصطفیٰ پڑا, کیا بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ, لمحے, دن تو تھے, لیکن نفس میں برکت نہیں, اس کے اندر برکت نہیں تھی. برکت امت محمدیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, ان کے قدم پاک سے ہوئی. اب آپ غور کریں, نبی تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پر, مکہ تھا, اور مطلب برائیوں کی تو آماجگاہ بنی ہوئی تھی. ہر برائی کو کلچر کا نام دے دیا گیا تھا. نبی جب تشریف لائے تو میں بڑے یقین کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پورے مکہ میں پڑا ہوگا؟ پورے مکہ میں نہیں پڑا ہوگا, لیکن نسبت دیکھیے, فرماتا ہے اللہ اے میرے حبیب اس پورے شہر مکہ کی قسم ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے. ایک جگہ پڑا, اس کا اثر دیکھیے, اللہ پاک قسم یاد فرمانے لگا, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اب یہ شہر امن والا ہو گیا. تو جس نبی کو آپ ہم مانتے ہیں الحمدللہ, اس نبی کی برکت آپ کے سینے میں. قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یار تم باپ سے, بھائی سے, بیٹیوں, بہنوں ڈر کر کے, اپنے بوائے فرینڈ, اپنے گرل فرینڈ, یہ سب کے ساتھ دن کاٹتے, رات کاٹتے, یعنی اپنے دنیا داروں سے ڈر کر کے. خوف خدا نہیں ہے آپ کو, رسول کا احترام نہیں ہے آپ کو, سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے آپ کی زبان پر ہے. آپ دنیا کی ہزیمت, دنیا کی عیب, دنیا کی مذمت, دنیا کی ندامت آپ کو ہے, لیکن یہاں کے بعد جو 3 زندگی کٹنے والی آپ کی, قبر کی, برزخ کی, پھر حشر کی, کتنا فاصلہ ہوگا. ہمارے دادا پر دادا صدیاں کتنے گزر گئے, سالوں سال ہو گئے, لیکن کوئی لوٹ کر نہیں آئے. ان کو کیا کام آ رہا ہوگا؟ نبی کام آ رہے ہوں گے, نیک عمل کام آ رہے ہوگا, ہے نہیں. اس لیے خدا کے واسطے آج کا درس جیلانی 2020 کا آخری, مطلب 20 کا آخری درس جیلانی پیغام ہے غوث پاک کی طرف سے کہ اگر فیضان چاہتے ہو, اور صحیح کہوں دولت چاہتے ہو, معاش و معیش کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو, تو ایمان میں کامل رہو, نماز کی پابندی کرو, نوافل کی پابندی کرو, فرائض اور واجبات کی تکمیل کرو, درود اور سلام کا اہتمام کرو, نہ برا سنو, نہ برا دیکھو, نہ برے راہ پر چلو. اب قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں اور سمجھ جائے کہ کیا ہمارے لیے آیت نازل ہوئی تھی, آپ خود سوچو گے.
اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں نے لوح محفوظ میں سب محفوظ کر لیا ہے، تم جو کر رہے ہو تم یہاں ڈیلیٹ کر سکتے ہو اپنے لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں، مگر وہاں جو ہسٹوری اللہ نہیں، ہسٹوری ہے کہ نہیں، تو وہ جو رہتا جمع ہوتا، کیا کیا آپ کیے وہ جمع ہوتا، ہاں آپ جمع ہوئی سی چیزیں، تو ہسٹری بھی بول دیں اور آپ کی ہسٹوری، یہ دونوں اللہ سبحانہ جمع کر کے رکھا ہے. اور وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مطلب کیا بولتے ہیں وائرس وغیرہ کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سب ایسا دکھائے گا کہ آپ کو خود نہیں محسوس ہوگا. ایمان والے ہو اس لیے کہوں گا کہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ اللہ مٹی بنا دے، لیکن ضرور تکلیف ہوگی کہ کاش میں یہ نہ کرتا. یہ تو تکلیف ضرور ہوگی. کاش میں رات بھر ہیپی نیو ایئرس، ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکات، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے مسائل بھی مطلب سوال بھی آئے ہیں کہ ماں باپ کا فون آتا ہے، بچتا رہتا ہے اور بچے ناچتے رہتے ہیں رات بھر. یہ کیسا مذہب ہے؟ میں تو پورے ملک کے خصوصاً عالم کے تمام نوجوانوں کو کہوں گا ایسا مت کرو. کسی مذہب میں ماں باپ کو رلانا نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے کہ دوسروں کے فون کو اس لیے اٹینڈ نہ کرو کہ مطلب یہ کہ ابھی آپ خوش ہو رہے ہو، آپ جو ہے مطلب یہ کہ اپنے انجوائے کر رہے ہو. نہیں نہیں، خصوصاً اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، خواتین و حضرات، آپ لوگوں کو خاص طور سے میسج ہے قرآن کا، نبی کا، آل نبی غوث پاک کا. دیکھو سنو کہ لوح محفوظ میں سب محفوظ ہے. کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آیت نمبر 4 دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا ہی پیاری آیت ہے. تاکہ اللہ سبحانہ مومنین کو، اور مومنین کی تعریف دیکھیں یہاں پہ، آمنوا بتوحیدہ واعترفوا بتصدیق رسلہ، جو اللہ کی وحدانیت کو، ابھی میں نے آیت بھی دیکھیے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ایک ایمان نہ لانے والوں، اے کافروں، ایمان نہ لانے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والوں کو کہا گیا کہ ہم لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پرستش کرتے ہو ہم نہیں کریں گے. تم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہو، ہم نہیں کریں گے. اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ سنو جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کروں گا. چل اعلان کرتا ہوں لکم دینکم ولی دین، چاہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. اگرچہ یہ منسوخ ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ اے مسلمان، تم نوجوان، مرد، عورت، کالج کے دوست، یہ فرینڈ، آفس کے، یہ سب اپنی جگہ پر رکھو. ایمانیات میں کمپرمائز نہیں ہے. آفس کے دوست کو آفس تک رکھو آپ، کالج کے دوست کو کالج تک رکھو آپ، ایمان میں اسے داخل نہ کرو، گھر تک نہ داخل کرو خدا کے واسطے. تو ایمان کی تعریف کہ کن لوگوں کو اللہ بدلہ دے گا؟ جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیغامبروں کو سچ مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. دیکھیے آپ، وعملوا الصالحات، اور اس آئینے میں نیک عمل کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، آج تو بہت سارے ایسے بھی بچے ہوں گے جو ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے چار مینار میں، آؤ نا یار پارٹی کرتے ہیں. لو، عمل صالح تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے. اور اللہ پاک نے عمل کے لیے جب بھی کہا ہے صالحیت کے ساتھ، تو فرمایا پہلے توحید کو دھیان میں رکھنا اور تصدیق رسالت کو دھیان میں رکھنا. کیا ہے اب سوچئے نا، جب اللہ اکبر آپ بھی کہتے ہیں، کیسا ایک دم دل یہ ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور جماعت والے بھی بولتے ہیں اور نماز پڑھ کے بولتے ہیں آپ ایسے ایسے کیوں کر رہے تھے؟ بتاؤ، تم نماز پڑھ رہے تھے یا بازو والے کو دیکھ رہے تھے؟ یہ ایمان نہیں ہے، اسی لیے ان کی نماز جو ہے ان کو چاشنی نہیں آتی، مزہ نہیں آتا. ارے آپ ذرا مطلب ایک استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کتنے ادب سے بیٹھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، وہ بہت ساری مطلب خالقیت ہے اس کے، واہ 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 اس کی. اور وہاں آپ جو ہے دوسروں کی تلاش رہے، ولیوں کے پاس بھی جائیے تو یہ لوگ جو ہے دیکھیں گے یہ کیوں کر رہے، وہ کیوں کر رہے. ارے تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو ایمان اور رسالت کی تصدیق کے آئینے میں جب نیک عمل کرو گے. اچھا، نیک عمل کی تفسیر دیکھیے، سبحان اللہ، واہ میرے غوث. المقربت الیہ سبحانہ، وہ عمل جو اللہ سبحانہ کے قریب کرے. ہائے 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 ہائے، ہیپی نیو ایئرس کا جملہ
قطعاً اسلام سے میچ نہیں کھاتا، اور جب اسلام سے میچ نہیں کھاتا ہے تو پھر اللہ کے قریب کیسے کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو اسلام کے قریب ہونا، صاحب اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے کہ نہیں، قرآن کے قریب ہونا. تو غوث کیا کہتے ہیں کہ وہ عمل کرنا المقربۃ الیہ سبحانہ، جو اللہ سبحانہ کے قریب کرے، المقبولۃ عندہ، اور جو اللہ کو مقبول ہو، اللہ کے پاس مقبول ہو. کیا کہنا ہے؟ خیر الجزاء، اللہ بدلہ دے گا تو صرف بدلہ نہیں دے گا، خیر جزا دے گا. خدا جب جزا دے یار، سزا نہ دے صرف، تو یہی ہمارے لیے خیر ہے. لیکن غوث پاک کہہ رہے ہیں سن، یہاں اللہ کی جزا سے مراد خیر جزا ہے، اور خدا تمہیں خیر امت کہا ہے، جزا بھی خیر لونا، خیریت اسی میں ہے. واہ واہ. وَيُعْطِيهِمْ أَحْسَنَ الْمَوَاهِبِ وَالْعَطَاءِ، کیا کہنا ہے. اور اللہ ایسے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو حسین گفٹیں عطا کرتا ہے، مواہب، حسین تحائف، ہاں حسین انعامات، حسین عطائیں. کیا کہنا ہے غوث پاک کے یہ جملے، عطا کرتا ہے، حسین اور عطا کرتا ہے. ارے عطا تو حسین کو کہتے ہی ہے، دینے میں حسین نہ ہو سکتا ہے، یہ لیک چھوڑو نہیں، لیکن میں عطا کر رہا ہوں، یہ عطا میں تو حسن ہے. کیا کہنا میرے غوث. یہی نہیں، سنو خبردار نوجوانوں، سنو، ایمان کامل رکھ کر عمل صالح کرو گے تو کیا ملے گا. اور سنو، یہ تو دنیا میں، کیا کہنا، بڑی اہم بات ہے، دنیا میں سال کو ہیپی بنانا چاہتے ہو، پوری دنیا کو اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسا بنو، ہم دینے کو تیار ہیں. انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کرو نا، ایمان کی دنیا میں کرو آپ. ہم پوری دنیا، پوری لائف، یہ ایک سال صرف نہیں، سمجھ رہے نا، یہ نیو ایئر صرف نہیں، آل ان آل ایئرس فار لائف، ہے کہ نہیں، فار یور لائف. آپ کے لیے جتنی زندگی ہے ہر لمحے میں عطا کرنے والا ہوں، میری مانو نا. اس کے بعد دیکھیے، یہ دنیا ہی میں نہیں رکھوں گی. یہاں تو تم انویسٹ کرو گے، لمیٹڈ وقت تک کھاؤ گے پیو گے، پھر مرو گے تو بس 200 روپے کا کفن پہن کر چلے جاؤ گے، ساری چیزیں یہی چھوٹ جائے گی، ہے نا. اب جو ہے کوئی نیم نہیں ہوگا تو وہ جائے گا لینے کے لیے. لیکن آخرت کا پیمانہ سنو، جب مر جاؤ گے نا تو اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. ایسے نیک بندے بنو گے نا تو لہم مغفرہ، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے. اور بخشش کس چیز سے، یہ سنو، لما تقدم من ذنوبہم، اگر اس سال سے پہلے ہیپی نیو ایئر سے بولے تھے یا منائے تھے اس کو بھی معاف کر دوں گا. وعدہ کر لو کہ نہیں کہیں گے آج کے بعد سے ہیپی نیو ایئر. وعدہ کر لو کہ ہم عیسائیت دھرم کو نہیں مانتے ہیں، نہ چاہتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں الحمدللہ. خیر، تو من ذنوبہم تفضلا علیہم، میرا فضل ہوگا تم پر. تو اس کے جملے تھے. اور ورزق کریم، مغفرت ہی نہیں، بخش تو دیا میں نے تیری ذات کو، لیکن کھانا پینا تو ہونا نا. لیکن رزق کریم کی تفسیر آج سنیں، اور کیا کہنا، واقعی ہمارے لیے یہ ایئرس ہیپی نہ ہو، آل ایئرس ہیپی ہوگا انشاءاللہ. جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہمارے خاندان کے لوگ زندہ رہیں گے، جو بھی رہیں گے. رزق کریم کی تفسیر سنیے، مزہ آئے گا. رزق کریم سوری فی الجنہ، ایک تو یہ کہ تشت میں لا کر جنت میں دے گا، یعنی ایسا رزق جو دکھا ہو، سوری دکھنے والا. اور ایک رزق مانوی بھی کہہ رہے ہیں. رزق کریم کی دو تفسیر کریں. رزق سوری جو دکھے، یعنی جو چاہو گے کھانے پینے کی چیز، اور رزق مانوی کیا ہے یہ سنو. آج تم خدا کے واسطے ماں باپ کا دل دکھا کر کسی کو پرپوز مت کرنا. آج ایسا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچے بہت. روز دو، اپنی ماں کے قدم میں دو، گلاب کا پھول سجاؤ، اپنی ماں کے ماتھے میں سجاؤ، دعا لو ان کی. خاندان، اقربا، اعزا، ان سب سے سلام کلام کا ماحول قائم کرو، غلط کام نہ کرو. سنو، سب سے بڑی نعمت کیا ملنے والی ہے؟ رزق سوری جنت میں ملے گی، اور رزق مانوی عند وصولہم الی شرف لقائہ، خدا اپنا دیدار کرا دے گا آپ کو.
عند وصولہم الی شرف لقائہ، خدا کے شرف لقاء کے وقت جب تم پہنچو گے، یہ ہے رزق کریم۔ تم ایمان مکمل رکھو، عمل صالح کرو۔ عمل صالح ہرگز نہیں ہو سکتا ہے رات بھر اپنے نیو ایئرس ناچ گانے کرنا، معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، اللہ دکھائے گا نا؟ تو میرے غوث کا عقیدہ سنیے، سبحان اللہ، اور رد ابن تیمیہ وغیرہ دیکھیے۔ غوث کہتے ہیں دکھانے سے مراد یہ نہیں سمجھنا جیسے تم مجھ کو دیکھ رہے ہو یا میں تم کو دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلا کیفن، وہاں کیفیت نہیں ہوگی، بس دیکھنے والا ہوگا اور جس کو دیکھ رہے ہوگا۔ یعنی یہ نہیں بولو گے اتنے دور سے دیکھا اتنے دور سے دیکھا، بس آنکھ ہوگی اور جس کو تم ناظر ہوگا منظور ہوگا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ناظر دیکھنے والا ہوگا اور جس کو دیکھ رہے ہو منظور ہو۔ وعین، اور کہاں تہاں نہیں ہوگا، پوائنٹ، جہتن یہ بھی نہیں ہوگا، وجہتن یہ سب بھی نہیں ہوں گے، مکان نہیں ہوگا، زمان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، خدا ہوگا، تم ہوگے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کتنا بڑا! آیت نمبر 4 میں بس پھر ان آیت کے ذریعے سے جو غوث پاک نے چاہا تھا کہ آج کی عظیم الشان 2020 کی آخری رات میں یہ درس ہو، یہ میں غوث پاک کی کرامت ہی سمجھوں گا۔ عنوان تو یہی دوں گا، ہیپی نیو ایئرس، بس لیکن سمجھنا، آپ سننا اور لوگوں کو بھی عام کرو۔ ابھی بہت ٹائم ہے، خدا کے واسطے معافی مانگو، جو بھی کیا تم نے 2020 میں، خدا پاک نے تمہیں اپنے حبیب پاک کے صدق و طفیل میں محفوظ رکھا، بچایا بلا سے وبا سے، یہ اس کا احسان ہے۔ آپ اگر پھر بھی تم 2020 ہی کی طرح زندگی کاٹو گے تو پھر بلائیں نازل کرنے والا زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ وہ 2020 ہی میں نہیں، وہ ہمیشہ نازل کرنے پر قادر ہے۔ لیکن تم صرف سالوں کے آنے کا انتظار نہ کرو، خدا کی بارگاہ میں جانے کا بھی سوچو۔ اللہ پاک جو تمہارے اوپر کرامن کاتبین رکھا، تم جو بولتے ہو، اچھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم زبان سے نکالتے ہو فرشتے سڈنلی لکھ لیتے ہیں۔ تم جو بھی کہو بعد میں کہ اس سے مراد یہ ہے، ایسا ہے، میری کوئی مراد، ارے یہ مرادات یہ دنیا میں تم عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کیوں پوچھتے ہو؟ مذہب اسلام میں خوبصورت عنوان سب موجود ہے۔ ہم نے کہا درود پڑھو نا، اور ہم تو کھل کر کہہ رہے ہیں، چیٹ کرنا ہے نا واٹس ایپ پر، جن چیزوں پر سلام سب کو بھیج دو آج کی رات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ پوری رات سلامتی میں گزرے، برکت میں، رحمت میں گزرے، پورا دن سلامتی میں گزرے، رحمت میں گزرے۔ ارے خدا شروع تو کر دے سلام، خدا شروع کر دے رحم، خدا شروع کر دے برکت، تو پھر اللہ جب برکت شروع کرتا تو وہ تو ازلی ہے، قدیم ہے، پھر کوئی بے برکتی نہیں آ سکتی۔ خدا کی برکت کو دعوت دو، دعا کرو اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مولا 2020 کا جو بھی لمحہ تو نے گزارا، تیرا احسان ہے، شکر ہے مولا۔ ہم وہ قوم نہیں ہے جو منفیات کی دنیا میں جیتی ہے، ہم وہ قوم ہے مولا کہ تیرے ایک نعمت کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو نے تو ابھی مجھے زندگی باقی رکھی ہے، سانس باقی رکھی ہے، چلنا باقی رکھا ہے، سائے باقی رکھے ہیں بزرگوں کے، احساسات باقی رکھے ہیں، شعور باقی رکھے، یہ ساری چیزیں تو نے عطا کی ہے مولا۔ ان تمام نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار، اپنی شان کریمی کے مطابق توفیق دائمی سے ہمیں نواز مولا۔ جو گزر چکے ہیں ان کو بھی خیر کے ساتھ محفوظ رکھنا مولا، کمیاں ہوئی تو انہیں معاف کر دینا مولا۔ پروردگار عالم، ہمارے وہ لمحات جو گناہوں میں گزرے ہیں حبیب پاک کے صدق و طفیل میں معاف کر دینا، اور آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر کرنا تیرے حبیب کے صدق و طفیل میں۔ تو نے اپنے حبیب کو جو وعدہ دیا، تیرا لمحہ پچھلے سے بہتر ہوگا، نہیں مولا، حضور کا تو ہر لمحہ بہتر ہے۔ پروردگار تو نے امت کو کہنا چاہا ہے، میرے حبیب تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے ہوں گے، میں ان کے ہر لمحے کو اچھا کر دوں گا، صرف ایک سال کو، ایک نیو ایئرس کو نہیں، ہر سال کو میں اچھا کر دوں گا۔ بس شرط ہے مجھے مان لے مولا، ہم سب کو اپنے حبیب کا بلیور رکھنا، مصدق رکھنا، تصدیق کرنے والا رکھنا مولا۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ ہمارے بھائی بہن اقربا اعزا جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہیں سلام، رحمت، برکت دائمی نصیب فرما مولا۔ ہم سب کو پریشان حالی سے محفوظ فرما، معاش و معیش کی تباہی سے محفوظ فرما، آنے والے لمحے کو عبادتوں میں، نیکیوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔